السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین و سامعین، انڈرسٹینڈنگ کلاس فہم القرآن تفہیم القرآن کلاس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید، اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کے سبق کے اندر فہم القرآن کلاس کے اندر ہم انشاءاللہ سورۃ الاخلاص اس کا بمحاورہ ترجمہ، لفظی ترجمہ سیغے کے مطابق اور انشاءاللہ اس کی مختصر سی تفسیر اور فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب احباب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نئے ہیں تو الحمد اسلامی اکیڈمی کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بٹن بھی دبائیں تاکہ تمام تر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں جتنی بھی کلاسز چل رہی ہیں، اور اس طرح ویڈیو کو آپ مکمل دیکھا کریں تاکہ آپ کو سبق کی صحیح طرح لفظی ترجمے کی اور بمحاورہ ترجمے کی سمجھ ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ سب سے پہلے میں اس کی قرات کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ، با کا مطلب ساتھ، ملہ اللہ کا نام، الرحمن جو رحمان ہے، الرحیم جو رحیم ہے۔ یہ لفظی ترجمہ۔ اب اس کا بمحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے میں شروع کرتا ہوں، اور یہ چونکہ لفظ اللہ موصوف ہے اور اس کی یہ صفتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلے صفات کا ترجمہ ہوتا ہے صحیح گرامر کے مطابق، تو رحمان اور رحیم اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ شروع کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ یہاں تو شروع والا کوئی لفظ ہی نہیں ہے، تو یہاں پر پیچھے فعل جو ہے نا وہ محذوف ہے، اس کا ترجمہ ہے میں شروع کرتا ہوں۔ وہ فعل کیا ہے؟ اشرعو، یا پھر آپ اقرعو بھی نکال سکتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں، قرات کرتا ہوں اس اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ قل هو اللہ احد، قل آپ کہہ دیجئے، یہ امر کا صیغہ ہے۔ قل کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے، هو اللہ وہ اللہ تعالی، احد اکیلا ہے، احد اکیلا ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے، هو اللہ وہ اللہ تعالی، احد اکیلا ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، اللہ اللہ الصمد بے نیاز، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد لم نہیں، یلد اس نے کسی کو جنا، ولم واو اور لم نہیں، یولد وہ کس سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ لم میں دوبارہ وضاحت کر دیتا ہوں۔ لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یلید نہ اس نے کسی کو جنا، واو اور لم یولد نہ وہ کس سے جنا گیا، ولم یکن لہ واو اور لم نہیں، یکن لہ ہو اس کے لیے، یکن ہو لہو اس کے لیے، کفواً کوئی برابری کرنے والا، ہمسر ہم پلہ، احد کوئی ایک، ٹھیک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور نہیں ہے اس کے لیے کوئی برابری کرنے والا یا نہیں ہے اس کا کوئی ہمسر۔ یہ تو تھا اس کا لفظی ترجمہ۔ اب اس کی تھوڑی سی مختصر سی فضیلت کو جان لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا بمحاورہ ترجمہ اور مختصر سی تفسیر آپ کے سامنے واضح کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر اس کی فضیلت کی طرف آئیں تو سورت تو یہ چھوٹی سی ہے، مختصر ہے، 2 سے 4 آیات پر یہ سورت مشتمل ہے، لیکن اس کی فضیلت بڑی زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے،
بخاری کا جو نمبر ہے وہ 5013 ہے، یعنی 5013 نمبر روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں فرمایا تھا کہ 1/3 قرآن قرار دیا سورت کو، یعنی ایک دفعہ جو پڑھتا ہے وہ قرآن کا تیسرا حصہ تلاوت کر لیتا ہے۔ کتنی اہمیت والی سورت ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس کو 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے گویا کہ اس نے پورے قرآن کریم کو ریڈ کر لیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اور شام اس سورت کو پڑھا کرو۔ تو آپ احباب کے لیے بڑا تحفہ ہے، امت مسلمہ کے لیے یہ سورت بہت بڑا تحفہ ہے کہ 3 دفعہ صبح پڑھے اور 3 دفعہ شام پڑھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ہے کہ اسے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ 1/3 قرآن کے برابر ہے ایک دفعہ پڑھنا۔ تو اس کی اگر بات کر لی جائے اس سورت کے شان نزول کے بارے میں، تو شان نزول یہ بھی ایک روایت کے اندر آتا ہے، غالباً مسند احمد کی یہ روایت ہے، اور 5 جلد نمبر 5 اور روایت نمبر 133 تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مشرکین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنے رب کا نسب نامہ بیان کرو، اپنے رب کا نسب بیان کرو۔ تو اس وقت یہ سورت نازل ہوئی اور اللہ نے بتلا دیا کہ اللہ کون ہے۔ تو یہ تو تھا اس کا شان نزول۔ اب ہم آتے ہیں اس کے لفظی ترجمے کی طرف اور بامحور ترجمے کی طرف اور اس کی مختصر سی تفسیر۔ قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر لفظ اللہ نے احد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، جس کے مقابلے کے اندر اثنان نہیں آتا، یعنی ایک کا لفظ اس ایک کے مقابلے کے اندر 2 نہیں آتا۔ اور دوسرا لفظ ہے واحد۔ واحد اور احد میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واحد نہیں بولا بلکہ احد کا لفظ بولا ہے۔ کیا مطلب کہ اللہ کے مقابلے کے اندر کوئی ثانی ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر واحد کا لفظ ہوتا تو پھر تو چلو شبہ تھا کہ واحد کے مقابلے کے اندر 2 آ جاتا ہے۔ یہاں پر احد کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ احد کے مقابلے کے اندر 2 آتا ہی نہیں۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ اللہ جیسی صفات رکھنے والا، اللہ جیسی افعال رکھنے والا کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو کوئی پکارتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ جی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں۔ کیا مطلب کہ ہم سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انتم فقراء الی اللہ، اے لوگو تم سارے کے سارے اللہ کے فقیر ہو۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کو ہماری ضرورت ہے، ہماری محتاجی نہیں ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اور آگے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اس سے کوئی جنا گیا، یعنی نہ اس سے کوئی چیز نکلی ہے اور نہ وہ کسی چیز سے نکلا ہے۔ اور آج کل یہ عقائد پائے جاتے ہیں کہ اللہ کی تو اولاد ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا نا سورۃ مائدہ کے اندر غالباً ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی بیوی نہیں ہے، اولاد کیسے ہوگی؟ ٹھیک ہے، تو بڑا لمحہ فکری ہے جو اس آج کل کے دور کے اندر بھی یا جس وقت کے لوگ بھی اللہ کی اولاد گردانتے ہیں، حالانکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ جب بیوی نہیں ہے ولم تکن لہ صاحبہ تو اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی؟ ویسے بھی اولاد یہ صفات اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ خاص کی ہیں، کیونکہ انسان کے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھاپا آتا ہے اور انسان کو جناب کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اس کو ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی اولاد ہو اور اس کا کام آتی رہے، جو اس کی ہیلپ کرے، یعنی مشکل وقت میں، کمزوری کے وقت میں اس کی ہیلپ کرے۔ اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ نہ اللہ کے اوپر کوئی مشکل وقت ہے، نہ اللہ کو کوئی کمزوری ہو، وہ تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، الحی القیوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ تو اس لیے فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کس سے جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے۔ احد، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے احد کا لفظ بولا ہے، واحد کا لفظ نہیں بولا، مطلب اس کے مقابلے کے اندر دوسرا ہے ہی کوئی نہیں۔
اللہ کے مقابلے کا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. اس لیے فرمایا وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے. اللہ کی صفات کے اندر بھی اس کی مثل نہیں ہے. جیسی اللہ کی صفات ہیں ایسے کسی اور کی صفات نہیں ہو سکتی، اور اس کی ذات کے اندر بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے. جیسے اللہ کی ذات ہے اس طرح کسی کی ذات نہیں ہو سکتی، اور اس کے افعال کے اندر بھی کوئی شریک نہیں ہے. جیسے اللہ کے افعال ہیں فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. تو اس طرح کے افعال کرنے والا دنیا کے اندر نہ کوئی آیا نہ کوئی آ سکتا ہے، یعنی اللہ کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کو رب کے برابر گردانتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی جا کر کے عبادت کرتے ہیں. اور وہ لوگ جو اللہ کی اولاد گردانتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم جو ہے نا مجھے کیا کرتا ہے، گالیاں دیتا ہے. حدیث کرسی کے اندر آیا کہ انسان تو مجھے گالی دیتا ہے. گالی کیسے؟ اللہ تعالیٰ کو گالی کون دے سکتا ہے؟ فرمایا کہ یعنی یہ جو کہتا ہے نا میرے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ میں تو بے نیاز ہوں، مجھے نہ کسی کو جنا ہے نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ مجھ سے کوئی جنا گیا. تو فرمایا یہ جو انسان اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا یہ گالیاں دینے کے برابر ہے. تو اس لیے یہ مشرکانہ عقائد سے انسان کو بچنا چاہیے. تو یہ ہے ہماری صورت جس کا میں نے لفظی ترجمہ بھی واضح کر دیا ہے، اور اس کے بعد اس کا با محاورہ ترجمے کے ساتھ اس کی مختصر سی تفسیر بھی میں نے واضح کر دی ہے. تو آپ احباب اس کو اچھی طرح سنیں اور ذہن نشین کریں. یہ بہت ہی موقع ہے آپ کے لیے، گولڈن چانس ہے قرآن کریم کو انڈرسٹینڈ کرنے کا، قرآن کریم کو سمجھنے کا سہل انداز کے اندر، آسان انداز کے اندر. اگر آپ احباب ویڈیو کو مکمل دیکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی لازمی کیا کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر بھی لازمی کیا کریں. تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر، الباقی عند التلاقی انشاءاللہ تعالی. تب تک ہمیں دعاؤں کے اندر یاد رکھیں اور اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.